السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس سے پہلے ایک دو پوائنٹس میں نے کہا تھا وہ وضاحت طلب تفسیر کے سلسلے میں ویسے ہیں، وہ لکھ دیے آپ نے؟ اور وہی تھا بس۔ پہلی بات درس سے پہلے یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ جو عید قریب آ رہی ہے، عید کارڈوں کی بھرمار شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ وہ رواج ہے جس کو بند کیا گیا ہے جماعت میں، ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، کیونکہ عید کارڈوں کا سلسلہ ایک محض تکلف اور بیہودہ ضیاع ہے روپے کا، اور حضرت مسلم موعود نے اس کو خصوصی سے بند کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل یہی طریق رہا ہے۔ اور میں بھی بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ عید کارڈوں پر پیسے برباد نہ کیا کرو، بے وقوفی ہے، خام خواہ کا ضیاع ہے، اور اس کا پھر جواب کا جو بوجھ پڑتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ بوجھ عام آدمیوں پہ تو اتنا نہیں پڑتا ہوگا جتنا مجھ پہ پڑ جاتا ہے۔ سینکڑوں بعض ہزاروں عید کارڈ آ جاتے ہیں، اب میں کس کا جواب دوں؟ اور ایسے لوگ یاد آ جاتے ہیں جن کو نہیں لکھا عید کارڈ کا، وہ پھر ایک اور مصیبت۔ تو اس سلسلے کو بالکل بند کریں۔ عید کارڈ کا رواج جماعت میں نہیں ہے۔ عید مبارک ملیں تو دیں، خط اگر ان دنوں میں جا رہا ہو اس میں عید مبارک لکھ دیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہوگا، اور احتجاج نہیں کرنے آپ کے عید کارڈ کو بند کر دیے ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایم ٹی اے کی برکتیں بھی ہیں اور کچھ مشکلات بھی ہیں۔ امیر صاحب آپ آ جائیں اپنی جگہ پہ، ان کے لیے جگہ بنا دیں۔ امیر صاحب کے لیے اکثر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آج 1 منٹ تاخیر سے پہنچے ہیں۔ جو تفسیر ان آیات کی گزر چکی ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ ان آیات کی تفسیر جو سورہ التکویر کی آیات ہیں گزر چکی ہے، اور ایک تسلسل میں کڑی در کڑی ایک سلسلے کے ساتھ میں نے ملا کر دکھا دیا کہ یہ معانی جو واقعات سے ظاہر ہو چکے ہیں ان کا رد ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اذا البحار سجرت کے تعلق میں حضرت مسلم موعود کی تفسیر، جو تفسیر نہیں بلکہ ترجمہ، جو تفسیری ترجمہ ہے، اس کے نیچے ایک نوٹ ہے، اس کو چھوڑ کر سجرت کا وہ ترجمہ بیان کیا تھا جو میرے بیان کردہ مضمون کے سلسلے میں مسلسل چلتا ہے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے کہ سجرت کا وہ ترجمہ اور وہ مفہوم درست نہیں جو حضرت مسلم موعود نے اس آیت سے اخذ فرمایا ہے، کیونکہ اس ترجمے کی کڑی کے سلسلے کے علاوہ میں نے خود بھی مذکورہ حصے کتاب کے حصے میں اور تراجم کی بھی بات کی ہوئی ہے، اور بیان کیا ہے کہ وہ ہر ترجمہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ یعنی آیت اتنی عظیم الشان ہے، یہ آیات اتنی عظیم الشان ہے اس پہلو سے کہ ان کے اندر جو بھی الفاظ مختلف معنی رکھتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو آپ اخذ کریں اور حالات پر نظر ڈالیں تو بین ہی اسی طرح پورے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک مزید دلیل ہے قرآن کریم کی حقانیت کی، کہ ایک سود سیر، ایک بنانے والا اپنی طرف سے ایک آیات بناتا چلا جا رہا ہو، اور ان آیات میں مشتمل ہر لفظ آئندہ کے زمانے کے حالات کی بین ہی عکاسی کر رہا ہو، یہ ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ علیم و خبیر خدا کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ اب اس ترجمے کو بھی دیکھ لیں
وہ بھی آج کل کے حالات میں اپنی جگہ پورا اتر رہا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں شامل نہیں جو میں نے بیان کیا تھا، لیکن بین ہی پورا اتر رہا ہے۔ جب دریاؤں کے پانیوں کو نکال کر دوسرے دریاؤں اور نہروں میں ملا دیا جائے گا، دریاؤں کے پانیوں کو نکال کر دوسرے دریاؤں یا نہروں میں ملا دیا جائے گا، اس کے اوپر لوٹ ہے حضرت مسلم موعود کا۔ یہ موجودہ زمانہ کی خبر ہے اور آخری زمانے میں انجینئرنگ کی ترقی پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت پاکستان میں بھی کئی دریا ملائے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی، اور روس اور امریکہ میں بھی، اور جرمن سے مراد غالباً جرمنی ہے، لکھنے والے نے جرمن لکھ دی ہے، اور جرمنی میں تو ربع صدی سے ملائے جا چکے ہیں۔ یہ جو معنی ہے، یہ سجرہ کے معنی خشک کر دینے کے بھی ہوتے ہیں، اس معنی سے لیا گیا ہے۔ سجرہ کا ایک معنی ایسا ہے جس کا مطلب ہے خشک کر دینا۔ تو اب آپ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لیں، آج کل کے زمانے میں صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں، بلکہ جیسا کہ بیان فرمایا گیا ہے جرمنی میں بھی اور مختلف جگہوں میں دریاؤں کے پانی کو منتقل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اذا البحار و سجرت میں لفظ بحار ان دریاؤں پر کیسے صادق آتا ہے؟ بڑے دریا کو بھی بحر کہا جا سکتا ہے، اور اس پہلو سے بھی بحار کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ جب یہ سارے پانی سمندر میں پہنچنے سے پہلے زراعت کے لیے استعمال ہو جائیں اور ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونے لگ جائیں تو سمندر میں پھر کچھ نہیں گرتا۔ ابھی تک ان امور کی وجہ سے خشک سمندر دکھائی نہیں دیے کہ سمندر خشک ہو چکے ہوں، لیکن اگر بحار کا ترجمہ بحار بھی لیا جائے کہ واقعتاً سمندر خشک ہو گئے ہیں، تو روس میں USSR میں اس کی مثال ملتی ہے کہ پانیوں کو کثرت کے ساتھ زراعت کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی لیکس جو سمندر کہلاتی ہیں ان کا پانی خشک ہو گیا اور بالکل معمولی اور گدلا رہ گیا۔ بس ہر پہلو سے یہ آیت اس زمانے میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ کس کے بس میں تھا کہ اس زمانے میں یہ سوچ سکے کہ یہ امکانات ہوں گے اور ہر امکان اپنی ذات میں پورا ہوگا۔ اسی طرح ان آیات میں سے باقی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بھی مختلف معنی ممکن ہیں، اور یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ وہ معنی بھی اپنی ذات میں پورے ہو چکے ہیں۔ تو اس تفصیل کے ساتھ جب ان آیات پر آپ نظر ڈالیں تو قرآن کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، سوائے اس کے کوئی ضدی دہریہ ہو جس نے ضد باندھ رکھی ہو کہ میں نے نہیں ماننا۔ بس وہ شان نزول جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے وہ اتنی قوی ہے، اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کسی اور روایت کا احتیاج نہیں۔ آنے والا وقت جب اپنے حالات پھول کی ایک کلی کی طرح انفولڈ کرتا ہے اپنی پتیاں، اس وقت یہ دکھائی دینے لگتی ہیں باتیں، اور یہ خیال کر لینا کہ اسی پر بنا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بکثرت ایسی آیات قرآن کریم کی میری نظر سے گزری ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا معنی میں سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اس زمانے میں وہ سمجھا جا ہی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہوں گی جن تک میری نظر بھی نہیں گئی۔ ہم سرسری نظر سے پڑھ کے ایک معنی لے لیتے ہیں جو مروجہ ہے، اور ان کا تعلق آئندہ آنے والے مستقبل سے ہے۔ اب قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک یہاں ختم تو نہیں ہو گیا ہمارے زمانے تک۔ جب تک زمانہ چلے گا لازماً اس زمانے کے علماء کو یا ان لوگوں کو جن کو خدا پسند فرمائے ایسی اطلاعات ملتی رہیں گی جس کے نتیجے میں اس زمانے کی سائنس کی دریافتوں، اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قرآن کریم کے اندر بین ہی اسی طرح کی پیشگوئیاں ملیں گی۔ تو یہ ایک
ایسی لکھی ہوئی تحریر ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اب تک جو گزر چکا ہے اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. اب دعوت الارض یعنی تعاون سے متعلق پہلے میرا خیال ہے تفصیلی بیانات بہت گزر چکے ہیں، تو اب اگر میں اشارتاً یہ باتیں بیان کر دوں تو کافی ہوگا. اور اس ضمن میں تفصیل سے میری بعض آڈیو ویڈیوز موجود ہیں جن میں سوال جواب کی محافل میں اس کا ان آیات کا ذکر ہے اور ان آیات کا موجودہ دور پر اطلاق کیسے ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اذا وقع القول علیہم، جب ہمارا بیان فرمودہ، ہمارا فرمان ان کے حق میں پورا ہونے کا وقت آیا. اذا وقع القول یعنی ہمارے فرمان کا ان کے حق میں پورا ہونے کا، ان کے اوپر اطلاق پانے کا وقت آیا. اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نے ان کے لیے ایک زمینی چلنے پھرنے والا جاندار نکالا. دابتاً کا ترجمہ کیڑا لیا گیا ہے اور یہ بھی درست ہے کیونکہ کیڑا بھی چلنے پھرنے والا ہے، مگر دابتاً کا جو لغوی معنی ہے وہ ہر جاندار پر اطلاق پاتا ہے جس کے اندر لوکوموشن موجود ہو. یعنی نباتات کو دابہ نہیں کہتے، مگر وہ حیوانات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اپنی بدنی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سب کو دابہ کہا جاتا ہے. اور زوالوجی کے تحت دابہ کا ذکر ملتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلے یا ہوا میں اڑے، یہ تمام جانور زوالوجی کی تعریف میں دابہ میں داخل ہوں گے. پس دابہ کا لفظ عام ہے مگر کیڑے پر بھی اطلاق پاتا ہے. بس اس لیے حضرت مسلم موعود نے چونکہ تعاون کا ایک کیڑا ہے جو نکلتا ہے، اسے فرمایا ہے، لکھا ہے ایک کیڑا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا، اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے نشانات پر یقین نہیں رکھتے. اب یہ پیشگوئی عجیب و غریب پیشگوئی بنتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئندہ ہم ایک کیڑا نکالیں گے جو لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانات پر ایمان نہیں رکھتے. یہ کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. تمام تاریخ انبیاء کی گزشتہ موجود ہے قرآن کریم میں. اس کیڑے کا ذکر مستقبل کے حوالے سے کیا گیا. آئندہ ہم ایک کیڑا نکالیں گے. اس کیڑے کی مختلف نوعیتیں ہیں جن میں سے ہر ایک نوعیت کے متعلق پیشگوئی موجود ہے. خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتیجے میں آئندہ ظاہر ہونے والے کیڑے سے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ کیڑا ایک قسم کا طاعون ہوگا، ایک قسم کا طاعون ہوگا. اب دعوت الارض کہیے کہ کیڑا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا، یہ حضرت مسلم کے زمانے میں ظاہری طور پر طاعون کی صورت میں پورا ہو چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا طاعون صاف بتا رہا ہے کہ وحی الہی کے ساتھ آپ کو اس وحی کے معنی بھی سمجھا دیے گئے اور آپ نے طاعون کے ساتھ ایک قسم کا لگا کر ایک اور پیشگوئی بھی ساتھ ہی کر دی. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات سے یہ معنی لیے گئے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ روایات ممد ہیں ان کو سمجھنے میں، لیکن اس زمانے میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان روایات کو شان نزول قرار دیا جا سکے. شان نزول بھی وہی ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اور ان میں مذکور شان نزول قرآن کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے درست ہے. کسی روایتی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی قوم جنسی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، جنسی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اور اس کی نمائش کرے، تو اس میں ایک قسم کی طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے جو ان سے پہلوں میں کبھی نہیں پھیلی۔ بس طاعون کا ایک وہ معنی لیا گیا ہے جو پہلے کبھی واقعہ نہیں ہوا، اور ایک قسم کی طاعون ہے جو پھیلے گی۔ اسی لیے مستقبل کی پیشگوئی میں اگرچہ وہ طاعون بھی داخل ہے جس کو ہم نے عملاً پر پرزے نکالتے دیکھ لیا، لیکن ایک اور طاعون بھی شامل ہے جس کا دائرہ اثر بہت زیادہ وسیع ہونا تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو طاعون پھیلا اس کی پیشخبریاں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور جس طرح فرمایا اسی طرح ہوا۔ پس قطعیت سے ثابت ہوا کہ وہ طاعون بھی اس آیت میں شامل ہے، لیکن وہ عالمی نہیں تھا، ہندوستان اور پنجاب وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کی کوئی ایسی عالمی حیثیت نہیں تھی جو ساری دنیا میں، تمام عالم میں قرآن کی فوقیت اس طرح دکھا دے کہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے، کیونکہ میں نے ہی اسی مضمون کی پیشگوئی مسیح موعود السلام نے بھی فرمائی۔ اب اس مسیح موعود کے زمانے میں بیٹھے بیٹھے کیسے کسی کو علم ہو سکتا تھا؟ وہ حدیث جو ہے آئندہ آنے والی کل عالمی تباہی کی، اس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تکذیب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے، اور قرآن کی جو تکذیب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے، اللہ کی تکذیب کی جا رہی ہے اس سے بھی ہے، اور سزا ان لوگوں کو ملے گی جو پہلے کبھی نہیں ملی، جو جنسی بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ اس کو دکھانے پہ فخر کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے، جیسا کہ رسول نے فرمایا، ایک قسم کی طاعون، بین ہی لفظ استعمال فرماتے ہوئے لکھا ہے، تذکرہ صفحہ 705 مطبوعہ ربوہ 1959 ایڈیشن، کہ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی جو بہت سخت ہوگی۔ اب ایک قسم کی طاعون اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو باندھ رہے ہیں، آئندہ پھیلے گی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طاعون کے پھیلنے کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بے حیائی عیسائی ملکوں سے چلے گی، یورپ سے چلے گی، اور عیسائی ملکوں کے زیر اثر جو بھی عیسائی ہیں، چاہے افریقن ہوں، وہاں سے یہ بیماری پھوٹے گی۔ لیکن حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے کہ یہ انہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ کل عالم پر پھیل جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق بے حیائی سے ہے، اور بے حیائی اگر مشرقی ممالک میں بڑھ جائے گی یورپ سے، تو وہاں بھی اسی طرح یہ پھیلے گی بیماری۔ یہ ہے قرآن کریم کی شان نزول کا ایک اور تذکرہ، کہ جن زمانوں کے متعلق یہ آیات اطلاق پاتی ہیں، وقت بولتا ہے، علامات بتاتی ہیں کہ ہمارا ذکر تھا، اور ساری دنیا میں آج یہ حقیقت خوب کھل کے ظاہر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل ذکر بات کہ تمام مغربی میڈیا میں ایڈز کے پھیلنے پر بکثرت ایسے انٹرویوز ہیں ڈاکٹرز کے جنہوں نے کہا یہ ایک قسم کی طاعون ہے۔ ایک قسم کی طاعون کے الفاظ کی دہرائی حیرت انگیز ہے۔ میں تو سنتا تھا تو میرا دل قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں غرق ہو جاتا تھا۔ کیسے الفاظ کی دہرائی ہے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اسی طرح دہرایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ ایک قسم کی طاعون ہے،
اور واقعتاً اس میں گٹھلی بھی اسی طرح نکلتی ہے جیسے تعاون میں نکلتی ہے، تو دوسری مشابہت بھی ہو گئی۔ اور علاوہ ازیں جیسا کہ ہے ایک قسم کا تعاون، اس کے متعلق تمام اہم بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ پیشگوئی کر رکھی ہے کہ ابھی ایڈس کا تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جب یہ کل عالم میں پوری طرح اپنا زور ڈالے گی اور نکلے گی تو موتی کا عالم ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ پیشگوئی کا حصہ بھی پورا ہونے والا باقی ہے، اور میں ابھی بتا رہا ہوں، اب دیکھ لینا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایڈس کی یہ ہلاکت، عالمگیر ہلاکت، جیسا کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سے ثابت ہے، یہ ظاہر نہ ہو۔ بعید نہیں کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں، یعنی الا ماشاء اللہ بعض جو وفات موت کا سلسلہ وہ تو جاری ہے، لیکن میرے نزدیک اس صدی کے آخر تک اور اگلی صدی کے شروع تک ان آیات کا اور ان احادیث کا مکمل اطلاق ہوگا، اور دنیا کی سب سے بڑی تباہی جو جنگوں سے علاوہ ہوتی ہے وہ ایڈس سے ہوگی۔ بس اس پیشگوئی کو لکھ رکھو، کیونکہ قرآن کی پیشگوئی ہے، میری پیشگوئی تو نہیں، جو میں اس سے سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوسری، چاند سورج کے گرہن سے متعلق بڑی تفصیل سے بحثیں گزر چکی ہیں، اور اس میں بھی قرآن کریم کا بیان بہت ہی باریکی اور صفائی کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کا استعمال اور ان کی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اتفاقاً کہی گئی باتیں نہیں ہیں، ان کا تعلق ماضی سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں، سورہ القیامہ 7 تا 11، یسل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ یسل ایان یوم القیامہ، کوئی شخص پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، کوئی اور ہی قیامت ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خدا تعالیٰ اس قیامت کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہے جس کے متعلق پوچھا جانا چاہیے تھا، کہ دنیا میں وہ عظیم انقلاب جسے ساعہ بھی کہا گیا ہے اور قیامت بھی کہا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا، آئندہ کب ہوگا، کب اس انقلاب کی داغ بیل ڈالی جائے گی، یہ سوال ہے جو جائز اور اہمیت رکھنے والا سوال ہے۔ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ اس وقت آنے والی ہوگی قیامت جب نظر پتھرا جائے گی، یعنی ایک حیرت انگیز نشان دیکھے گی، اور اس سے نظریں چندھیا جاتی ہیں، جس طرح تیز روشنی کو دیکھ کر بعض دفعہ ان کی بصیرت اچکی جاتی ہے، تو اتنا عظیم الشان، اتنا کھلا کھلا نشان آنے والا ہے کہ اس سے لوگوں کی بصیرت اچکی جائے گی، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ اتنے تیز نشان کو دیکھ سکیں، یعنی ان آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہوگی جو روشنی کے باوجود اندھی رہنا پسند کرتی ہیں، یہ مراد ہے۔ اور ہوگا کیا؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ۔ اب پہلی بات دیکھ، قابل غور یہ ہے کہ برق البصر کا مضمون خسف القمر سے تعلق نہیں رکھتا بظاہر، پہلے سورج کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نظریں چڑھ جاتی ہیں تیز روشنی میں۔ میں نے کبھی کسی کو چاند کی روشنی میں برق البصر کا نمونہ بنتے نہیں دیکھا۔ اپنی ساری زندگی پر غور کر لیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ چاند کی روشنی میں آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ بس باوجود اس کے کہ روشنی کی تیزی بیان کی گئی ہے، سورج کا ذکر نہیں، چاند کا ذکر ہے۔
اور اس کے کئی معنی ہیں۔ چاند کا ذکر، سورج کا ذکر اس لیے نہیں کہ پہلے چاند نے گہرایا جانا تھا اور سورج نے بعد میں گہرایا جانا تھا۔ یہ ترتیب ہے جس ترتیب کو قرآن کریم نے ملحوظ رکھا ہے۔ دوسرے، چاند کے گہرائے جانے کا تعلق ایک روحانی چاند سے تھا، یعنی وہ چاند جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چاند ہے، اس لیے اس کو اہمیت اس پہلو سے ہے کہ چاند گہرایا جائے گا۔ یاد کر لو، گہرائے جانے کا مطلب ایک یہ بنتا ہے کہ لوگ اس پر پردے ڈالیں گے، لوگ اس چاند کی روشنی کے درمیان میں حائل ہوں گے، اس پہ طرح طرح کے دھند کے غبار ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ واقعتاً چاند کو گہرا کر بتا دے گا کہ تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ جب خدا دکھانا چاہے کسی کی صداقت تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب یہ نہیں فرمایا کہ شمس بھی گہرایا جائے گا۔ جمعہ لفظ نے ایک جگہ ایک مہینے میں ان دونوں کو اکٹھا باندھ دیا، اور یہ الفاظ اب اتفاقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاند گہرایا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہری معنی میں تو یہ ہو گئے، ایک مہینے رمضان کے مہینے میں یہ جمعہ شمس والقمر کا نظارہ سب دنیا نے دیکھ لیا، کوئی اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا اگر ادنا سی بھی اس کے اندر صداقت ہو۔ لیکن اس واقعہ نے ایک اور کام کر دیا ہے۔ سورہ جمعہ میں جو پیشگوئی تھی کہ آخرین کو اولین سے ملایا جائے گا، اس واقعہ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ چاند اور سورج کے ایک مہینے میں اکٹھے ہونے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو باندھ دیا، اور اس طرح وہ دور کے زمانے آپس میں جمعہ ہو گئے۔ یہ جو ترتیب ہے آیات کی، یہ ترتیب اور ان سارے معنی میں اس کا بین ہی پورا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم دوسری روایات کا محتاج نہیں۔ جب یہ باتیں پوری ہوتی ہیں تو دنیا کے علی الرغم پوری ہوتی ہیں، سارے عالم میں یہ چرچا پھیلتا ہے، اور سارے عالم میں پھیلنے کا ایک ذریعہ یہ خدا تعالیٰ نے بنا دیا کہ جمعہ شمس والقمر بین ہی دوسری دنیا یعنی امریکن دنیا میں بھی اگلے سال دکھایا گیا۔ آدھی دنیا نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ دوسری آدھی دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ یہ اتفاقات کیسے ہو گئے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس پر تفصیلی مضمون ہماری طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک پوری تقریر بھی اس موضوع پہ کی تھی، اس لیے میں ان سب باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس درس میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور زیادہ لطف پیدا ہو، یہ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اس وقت یومئذ ویقول الانسان یومئذ این المفر، لوگ کہیں گے کہاں بھاگیں، کہاں جائیں۔ اور جب مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو واقعتاً ٹنڈے چھاتیاں پیٹ رہے تھے لاہور میں، جائیں کہاں، مرزا کو ماننا پڑے۔ اس لیے اس پہلے امپیکٹ کے بعد پھر بہانے بنائے گئے، تلاش کیے گئے، بھاگنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ بات اپنی ذات میں پوری شان سے پوری ہو چکی ہے۔ مولوی بول اٹھے تھے کہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا یقول انسان یوم المفر کلا لا وزر، سنو آج تمہارے بھاگنے کی کوئی جگہ، کوئی جائز وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہے بھاگنے کی جگہ، الی ربک یومئذ المستقر۔ اگر بھاگنا ہے تو ان نشانات کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف مستقر پکڑو، وہاں جا کے قرار پکڑو گے۔ جب تمہیں یہ پیشگوئیاں تمہارے رب پر کی طرف لے جائیں گی اور وہاں تم قرار پکڑ جاؤ گے، تو یہی صرف ایک بھاگنے کی راہ ہے، باقی سب راہیں ہلاکت کی راہیں ہیں۔ اس مضمون کو سمجھنے میں پرانے علماء نے بھی
خصوصاً حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر نے بھی اس مضمون کی کنوں کو بہت حد تک سمجھا ہے، اور مہدی کی تائید میں جو نشانات آسمان و زمین سے ظاہر ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی بعثت کے وقت رمضان میں چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو چاند گرہن لگے گا۔ یہ الفاظ ان کے ہیں 13 ہمارے علماء نے داخل کیے ہوں گے۔ اس بحث کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چاند جس طرح لگا وہ سارا اس مضمون کو کی سائنسی حیثیت کن تاریخوں میں لگا کرتا ہے، یہ ساری بیان ہو چکی ہیں، اور ترجمے میں یہ چیزیں داخل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پھر دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نکالو دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ عام لوگ بیچارے ترجمہ پڑھیں اور عالم لوگ الفاظ حدیث کے یا عبارت کے دکھائیں، نکالو اب کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو خام خواہ احمدیوں کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، ایسی مصیبت میں جس کی ضرورت کوئی نہیں، آپ بیل مجھے مار کے سوا اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں بنتا۔ بس انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ رمضان کو چاند گرہن لگے گا، اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے 28 یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا اپنی طرف سے۔ انہوں نے اتنا صرف لکھا ہے کہ ہمارے مہدی کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی اور چاند اور سورج کو مقررہ تاریخوں میں گرہن لگے گا۔ اس روایت کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، نام ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس پیشگوئی کا تعلق ماضی سے بھی ہے، اور ماضی میں مسیح سے ہے، جس کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہونی تھی، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مسیح میں کے زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہونی تھی۔ اس لیے مسیح کے الفاظ متی باب 24 آیات 23 تا 31 میں یہ ہیں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ وہی واقعہ عین المفر کے وقت جو ان کی حرکتیں کر رہے تھے، یہ مسیح نے ذکر کیا ہے۔ اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ آسمان کے بادلوں سے مراد یہ ہے، یہ آسمانی نشان ہوگا جس کا زمین سے تعلق نہیں ہوگا۔ آسمانی نشان اس شان سے ظاہر ہوگا کہ ان کو ماننا پڑے گا، لیکن اس میں ترتیب الفاظ قرآن سے ہٹ کر ہیں، اور جیسا کہ میں نے ثابت کیا قرآن کے الفاظ کی ترتیب بھی درست ہے، یا تو راوی سے ترتیب بھول گئی ہے، یا حضرت مسیح کی پیشگوئیوں میں جو قرآن کی پیشگوئیوں سے ایک فرق ہونا چاہیے وہ فرق ظاہر کر رہا ہے۔ جس صفائی اور شان سے قرآن کریم کی پیشگوئیوں پہ خدا تعالیٰ کی روشنی پڑتی ہے، پہلی پیشگوئیاں بھی اسی کی طرف سے ہوں، مگر اس صفائی سے روشنی نظر نہیں آتی۔ یا یہ کہ انہوں نے مختلف قرآن کریم کی آیات جس میں مثلا ستارے روشنی بند کر دیں گے، وہ اکٹھی پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں، اس لیے بھی الفاظ میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ جہاں ستاروں کی روشنی کے ماند ہونے کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، اگر حضرت مسیح کا اشارہ اسی طرف ہے تو وہاں سب سے پہلے سورج کے ماند ہونے کا ذکر ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ بس بعید نہیں کہ حضرت مسیح کی یہ پیشگوئی اس آیت کریمہ سے تعلق نہ رکھتی ہو، بلکہ اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہو جس کا میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ اب اس کو دوبارہ پڑھیں تو اذا النجوم انکدرت، ہاں اذا النجوم انکدرت، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے۔ اب ستارے ٹوٹیں گے، سورج روشنی دینی بند کر دے گا، اور چاند اس وقت
ابھی اپنی روشنی شروع نہیں کی ہوگی چاند نے۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چاند جو نکلا ہے یہ ان واقعات کے بعد نکلا ہے، جب سورج نے روشنی بند کر دی اور ستارے ماند پڑ گئے، یا جیسا کہ لکھا ہے ٹوٹے، اور ٹوٹنے کا بھی ذکر پیش گوئیوں میں ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اس پیش گوئی کو اس آیت کریمہ یعنی چاند سورج کے گرہن والی آیت سے باندھنے کی بجائے اگر ان مختلف آیات سے باندھیں تو پھر یہ پیش گوئی زیادہ وضاحت سے سمجھ آتی ہے کہ کیوں حضرت مسیح کے الفاظ میں فرق ہے۔ لیکن جو آخری الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کریم کی اس پیش گوئی سے تعلق رکھتے ہیں کہ قومیں چھاتی پیٹیں گی اور کہیں گی کہاں بھاگ کے جائیں، اب کوئی مفر نہیں رہی۔ اس مضمون کو حضرت مسیح نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور اگلا فقرہ سن لیجئے مسیح کی پیشگوئی کا۔ اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ بس آج جو کل عالم سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پروانے آپ کی صداقت کی گواہیاں دینے والے جمع ہو رہے ہیں، یہ نرسنگا ہے جو آسمان سے پھونکا گیا ہے، اور اب کل دنیا کو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام میں جمع کریں گے، اور یہ پیشگوئی بھی دن بدن اور وضاحت سے پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آیت بھی پیشگوئی سے تعلق رکھتی ہے، میں نے عمداً چھوڑ دی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیلی بحث کی ضرورت پڑنی تھی۔ سورہ الرحمن کی آیت کا ذکر ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور تو نہیں کوئی بات کرنے والی اس میں؟ ہاں یہ اور ہے کوئی؟ اچھا جی۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس آیت پر بھی میرا خیال ہے کسی درس میں یا کسی مجلس میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، نہیں؟ بہت تفصیل سے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان اگلے زمانے کے بڑے لوگوں اور عامت الناس کو مخاطب ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم میں یہ استطاعت ہے کہ اقطار السماوات والارض سے نکل کے دکھاؤ تو لا تنفذون الا بسلطان، سلطان کے سوا یہ ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیلی بحث میں یہ کیسے پوری ہوئی ہے، باقی ویسے میں اس وقت چھوڑتا ہوں کیونکہ درس کا ایام کا آخری دنوں کا تقاضا ہے کہ اب میں مختصر کروں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھائے کوئی دنیا میں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے بڑے اور چھوٹے یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ وہ زمین کی حدوں سے نہیں، زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کریں؟ زیادہ سے زیادہ چھلانگ جو مارتا ہوگا اس زمانے میں، آج کل 6 فٹ کی ہے تو 7 فٹ کی بنا لیں، اس سے بڑی چھلانگ انسان مار ہی نہیں سکتا تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے چھوٹے اور بڑوں، مل کے زور لگاؤ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکو گے، اب بتائیں اس زمانے میں کا انسان سمجھ کیسے سکتا تھا؟ ناممکن ہے کہ تمام گلوب پر، تمام روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو یہ سوچے کہ میں چھلانگ لگا کے زمین و آسمان کے کناروں سے پرلی طرف جانے والا ہوں۔ لیکن یہاں یقینی ایک خیال ہے جس کی طاقت کی بحث ہو رہی ہے۔ ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اب تمہیں صلاحیت ہو گئی ہے، تمہیں طاقت ہو گئی ہے، اور یہ طاقت راکٹس کے زمانے میں نصیب ہوئی ہے،
اب تم کہہ سکتے ہو، یعنی ایک زمانہ آئے گا جب انسان کہہ سکے کہ ہاں اب ہم نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن جب مزید غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک وہم اور خواب و خیال تھا، ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں نکل سکتے۔ زمین کے کناروں سے تو نکل سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے الفاظ بھی کتنے عظیم الشان ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ زمین کے کناروں سے نکلو، من اقطار السماوات والارض، پوری کائنات، اقطار السماوات والارض، ان کے کناروں سے نکلو۔ بس بعض لوگ جلدی میں یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھو چاند تک تو انسان پہنچ گیا، کناروں سے نکل گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن نے کیا لکھا ہے۔ قرآن کریم نے یہ لکھا ہی نہیں کہ زمین کے جو قریبی آسمان ہے، زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے تم، اور اس کا چھوڑنا بھی قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک واقعہ ہونا تھا، اس پہلو کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ اس سے ورے ورے انسان کی چھلانگوں کا ذکر، اس کی نفی نہیں کی، جو چھلانگیں انسان نے مارنی تھیں، اور انہی چھلانگوں کے نتیجے میں تو خیال گزرنا تھا کہ ہم اور بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن جب کائنات کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اور آگے کہاں جا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر روشنی کی شعاؤں پر بیٹھ کر بھی انسان سفر شروع کرے تو 20 ارب سال میں بھی، جس میں ہر سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل چلتی ہو، وہ ارب سال، ان میں بھی زمین و آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے۔ اور یہ دعوے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ بسلطان کا کیا مطلب ہے، وہ میں بحث جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے پہلے میں کر چکا ہوں۔ اس اللہ کی بھی ایک ضرورت تھی، اور وہ ضرورت زمانہ بتا رہا ہے کہ پوری ہو چکی ہے۔ اب آئندہ زمانے سے متعلق چند قرآنی آیات اور بھی ہیں، چند نہیں بہت ہیں، مگر میں چند چنی ہیں صرف ان میں سے، اور بے شمار وہ ہیں جن کا ہمیں علم ہی کچھ نہیں۔ آج وقت بتائے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم میں موجود تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اب جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، یہ پیشگوئی ہے جس کی طرف مسیح نے اشارہ کیا ہے کہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ کر ملا دیے جائیں گے۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر صغیر کا۔ بحار و فجرت کی معین آیات میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن فجرت کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ جب سمندروں میں اس کثرت سے جہاز رانیاں ہوں گی کہ وہ سمندر پھاڑے جائیں گے، ان کے سینے پھاڑ دیے جائیں گے، اس کثرت سے جہاز رانی ہوگی۔ اس ضمن میں ایک اور بات جو غالباً میں نے ذکر نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ لین کے مطابق سمندر پر بڑے بڑے واسلز کہلاتے ہیں نا، یا ویسلز ایک تو برتن بھی ہوتے ہیں نا، ان کو ویسل کہتے ہیں۔ تو جو سمندری جہاز ہیں ان کو بھی ویسل ہی کہتے ہیں نا۔ میں پہلے ویسل کہتا رہا ہوں، مجھے ابھی خیال آیا کہ شاید واسل نہ کہتے ہوں، ویسل ہی کہتے، ٹھیک ہے۔ تو سمندر ویسل سے بھر جائے گا، یہ ترجمہ لین نے کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ مفسر قرآن نہیں ہے، اس نے تتبع کیا ہے الفاظ لغت کا۔ اب میں نے جو کہا کہ وہ ترجمہ وہاں درست معلوم ہوتا ہے، اس کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں الہامی: کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں چلیں گی تاکہ کشتیاں ہوں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں نیول بیٹلز کے اس شان سے بیان کسی انسان کے قبضے میں نہیں تھا، تو
آیات کریمہ ان الہامات سے مل رہی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئے۔ اس سے مجھے مزید تقویت اس بات کی ملتی ہے کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں بالکل درست ہے، ورنہ الہام الہی اس کی تائید نہ کرتا۔ وہ جو ویسلز کا ذکر کر رہا ہے، بے شمار ویسلز ہوں گے، اور ان کے ذکر میں قرآن کریم میں لڑائیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ دوسری آیات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت خوفناک جنگیں ہونے والی ہیں۔ اور پھر آسمانی جنگوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ ذَاتِ الْحُبُكِ، ہیں کیا؟ ہاں وہ نکالیں نا ذرا۔ آسمان رستوں والا ہوگا۔ اب مفسرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان اوپر دیکھا جائے تو ایک سادہ سا آدمی یہ خیال کرے گا کہ کچھ لکیریں آسمان پہ ستاروں کی پڑی ہوئی ہیں، کوئی کاکشاں کا رستہ ہے، کچھ یہ ہے، شاید اسی طرف اشارہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن کریم بالبداہت آئندہ آنے والے وقتوں کی پیشگوئی کر رہا ہے، جیسا کہ فرمایا انما توعدون لصادق۔ اس زمانے کے انسان کے بچگانہ خیال کے آسمان رستوں والا ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لصادق، اے انسان سن رکھ کہ جن چیزوں کا تجھے وعدہ دیا جا رہا ہے مستقبل میں ظاہر ہوں گی، وہ ضرور پوری ہوں گی۔ ان میں ایک یہ ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین واقع ہو کے رہے گا، کوئی اس کی راہ میں روک نہیں بن سکتا۔ اس وقت کا آسمان گواہ بنے گا کہ جو پیشگوئیاں سچی ہیں، کیونکہ جو پیشگوئیوں کو واقعتاً آنکھوں کے سامنے سچا ہوتا دیکھ لو گے تو دین کے واقع ہونے کا انکار کیسے کر سکو گے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان رستوں والا یہ گواہی دے گا۔ اب جس دن بھی آپ باہر نکل کے دیکھیں، اگر اب مطلع اور آلود نہ ہو، آسمان پہ رستے بنے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کثرت سے رستے بنے ہوئے ہیں جو دکھائی دیتے بھی ہیں اور بعض ہمیں دکھائی نہیں بھی دیتے، مگر علماء اور سائنسدان جانتے ہیں کہ آج کے آسمان کو سب دنیا نے جہازوں کے دور میں، ہوائی دور میں رستوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی اوپر کا رستہ ہے، کوئی نیچے کا رستہ، کوئی اور اس سے اوپر کا رستہ، کوئی دائیں کا رستہ، کوئی بائیں کا رستہ۔ اگر یہ رستے نہ ہوتے تو جہاز آپس میں ٹکرا جاتے۔ تو ہر جہاز کے لیے ایک معین رستے مقرر ہو چکے ہیں۔ وہ رستے تو ہمیں نہیں دکھائی دیتے، مگر جیٹ جو پیچھے سڑکیں بناتا چلا جاتا ہے، ہر سڑک کو دیکھ کر انسان کا دل قرآن کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ میں تو جب بھی سیر پہ جاتا ہوں، آسمان پہ سڑکیں دیکھتا جاتا ہوں، دل سے دعائیں نکلتی کہ اللہ نے کس شان کے نبی بھیجا، کس شان کی کتاب نازل فرمائی کہ آج کی دہریت کے زمانے میں ایک ایک آیت خدا تعالیٰ کی ہستی پر گواہ بن گئی ہے اور قرآن کریم کی سچائی کی صداقت بیان کر رہی ہے۔ انما توعدون لصادق، جو وعدے کیے جا رہے ہیں لازماً سچے نکلیں گے، اور خدا کا دین واقعہ ہونے والا ہے، گواہ ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس زمانے کا آسمان گواہ ہو جائے گا جو رستوں میں بانٹا جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، اب اس بارے میں بھی کوئی، اس زمانے میں قول مختلف کا کیا تعلق تھا اس سے؟ اس زمانے میں بڑے مذہبی اختلاف ہوں گے، بہت زیادہ تم ایک دوسرے کے خلاف دلیلوں کے ذریعے چڑھائی کرنے کی کوشش کرو گے، زمانہ پھٹ جائے گا، اور دین مصطفیٰ کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم قول مختلف تمہیں ملیں گے۔ یہ آیات ہیں جو ضمناً مجھے یاد آئیں، لکھی موجود نہیں تھی، مگر یہ بھی اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا میں نے عمداً یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ بہت لمبی تفصیل کا تقاضا کرتی تھیں، اور جس طرح استدلال کیا جا رہا ہے اس طرح استدلال کا تقاضا کرتی تھیں،
وہ درس کا محدود وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑی جائیں گی، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اکھیڑ کر ادھر ادھر بکھیر دی جائیں گی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بہت سے قبرستان ہیں جن کو اکھیڑ دیا گیا، استعمال میں لایا گیا، لیکن جو معنی جس ترتیب کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں ان میں بہار و فجرت کے بھی وہ معنی ہیں جو ان آیات کے مجھ سے مطابقت رکھتی ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور قبور و بصرت میں وہ نئے علوم مراد ہیں میرے نزدیک جن کے ذریعے آثار قدیمہ کی تحقیق کی جاتی ہے، اور قبور یعنی دبے پڑے خزانے وہ اکھیڑ کر باہر نکالے جاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں پہلے احمدی نوجوانوں کو توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ قبور و بصرت کی طرف توجہ کریں، کیونکہ پرانے زمانے کے آثار قدیمہ اکھیڑنے والے کے اپنے مذہب اور خیالات کا بہت اثر ہوتا ہے، اور وہ بعض ایسے واضح شواہد کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو در حقیقت درست نہیں ہوتا۔ وہ آثار قدیمہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے جب بھی وہ دریافت ہوں گے لازماً اسلام کی صداقت پر گواہ ہوں گے، ورنہ قرآن کو کیا ضرورت تھی ان بحثوں میں پڑھنے کی۔ بس احمدی سائنسدانوں کو لیے ضروری ہے کہ وہ آثار قدیمہ کے معاملے میں زیادہ سنجیدگی سے توجہ کریں اور کثرت سے آثار قدیمہ کے علم کو حاصل کر کے ان ٹیموں میں شامل ہو جائیں جن میں شامل ہونا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اتنے اخراجات اس میں پڑتے ہیں کہ احمدی سائنسدان کے لیے الگ آثار قدیمہ کا محکمہ قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔ کروڑ پاؤنڈ اور ڈالر اور سب کو ملا دیا جائے تو اربوں پاؤنڈ یا ڈالر کے اخراجات ہیں جو بڑی بڑی حکومتیں مل کے برداشت کرتی ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے پیسے کو جو ہے ہی بالکل معمولی اس کی طرف منتقل کر دیں، ان قوموں کو خرچ کرنے دیں اور آپ استفادہ کریں، ان ٹیموں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جب بھی کوئی دریافت ہو کہ یہ دیکھ لو یہ قرآن کریم میں یوں ہے، تم اس کو غلط ترجمہ کر رہے ہو، ہم یہ ترجمہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا دور آثار قدیمہ کی گواہی کا ظاہر ہوگا جو قرآن کریم کی ان آیات کی بھرپور تصدیق کرے گا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس آیت میں جو گزر گیا اس کی بات تو ہو گئی، قبور کے نتیجے میں تمہیں علم حاصل ہوگا، ما قدمت جو تم سے پہلے تاریخ گزر چکی ہے، اگر تم آثار قدیمہ میں غور نہیں کرو گے تو تمہیں اس تاریخ کا کچھ علم نہیں ہو سکتا۔ یہ قبریں اکھیڑنی پڑیں گی، اور جب اکھیڑو گے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت، انسان جان لے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس کی پہلی تاریخ کیا تھی۔ اخرت سے کیا معنی ہے، اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے نا، اخرت کا یہاں ترجمہ کیا گیا پیچھے پھینکا ہے، یہ پیچھے چھوڑا ہے، اور قدمت جو آگے بھیجا ہے۔ اب قدم اور اخر کے الفاظ کے ترجمے میں کچھ اس حد تک دخل ہے انسان کی سوچ کا کہ قدمہ کے معنی آگے بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، اور قدمہ کا معنی پہلے بھیج چکا ہے جو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس پہلو سے اس کا معنی کیا تھا، مگر اب تفسیر صغیر کے معنی کو پکڑ کر دیکھتے ہیں، تب وہ بڑی بریکٹوں کو چھوڑ دیں، تب وہ جان لے گی کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ قبروں کو اکھیڑنے سے آگے بھیجا ہے کا مضمون کیسے بنتا ہے؟ حضرت مسلم موعود علیہ السلام
قبروں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ اکھیڑ کر ادھر ادھر بکھیر دی جائیں گی، تو پھر آگے بھیجنے کا قصہ پتہ چلا۔ اب چونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تفسیری نوٹس کو بریکٹس میں لکھا ہے، قرآن کریم کے ترجمے میں ایک ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں فرمائی، اس لیے جو مولوی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ تفسیر صغیر نے ترجمہ بدل دیا، اسی آیت سے ثابت ہے۔ خود اپنے ترجمے سے یہ جو اگلی آیت کا ترجمہ ہے، باوجود اس کے کہ مطابقت بین ہی نہیں کھا رہا، مگر ترجمے میں دیانتداری کی گئی ہے، ایک ذرہ بھی اس میں فرق نہیں کیا گیا۔ اب سوچیں کہ قبریں اکھیڑنے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آثار قدیمہ کی روح سے پچھلا تو پتہ چل گیا کہ کیا تھا، آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے بھیجنے کا ایک یہ مطلب ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ کو جب درست پڑھا جائے تو اس سے جو پیغام مستقبل کو ملتا ہے وہ پیغام مراد ہے۔ اور اس ضمن میں ایک موقع پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ کس طرح آگے بھیجنے کا مضمون انہی آیات سے ثابت ہے، اور آثار قدیمہ آئندہ زمانے میں جو ہونا چاہیے اس پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے آثار قدیمہ کے مطالعہ کے ساتھ بہت سے اپنے خیالات میں اصلاح کی ہے، اور آثار قدیمہ میں آگے بھیجنے کا مضمون اس بات سے بھی ثابت ہے کہ فرعون غرق ہوا، اور آثار قدیمہ کی تلاش نے اس مضمون کو آگے مستقبل میں بڑھا دیا۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ صرف ماضی کا علم نہیں دیں گے بلکہ آثار قدیمہ مستقبل کا علم بھی دیں گے، اور یہ مضمون ہے جو بہت وسیع ہے، اور اس کے متعلق میں اشارتاً صرف کہہ سکتا ہوں، کئی جگہ میں نے اس کو کچھ تفصیل سے بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ یاد رکھیں یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ آثار قدیمہ آئندہ آنے والے حالات کو درست بنا کے دکھائیں گے، اور ان حالات کی روشنی میں نئی صداقتیں ظاہر ہوں گی جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن آثار قدیمہ کے ذریعے ہاتھ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہ آیت بھی بہت لمبا وقت چاہتی ہے، کیونکہ ہر آیت عظیم الشان ہے، مگر اس آیت میں نئے زمانے کی دریافتیں، امریکہ کی دریافت اور اس سے تعلق رکھنے والی باتیں، سالوں کا ذکر، کب یہ واقعہ ہوگا، اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی، یہ سارے امور ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ اور ان کی بحث کو اب میں دوبارہ چھیڑ دوں گا تو کم سے کم اس سال کا باقی درس تو اسی کی نظر ہو جائے گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ آسمان پھٹ پڑے گا سے مراد یہ ہے کہ جب آسمان کے راز ظاہر ہونے شروع ہوں گے اور زمین پر گریں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، جیسا کہ میں نے سورج کے متعلق بیان کیا تھا، کہ جب اسلام کا آسمان پھٹ جائے گا، دنیا کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور وہ انتظار کرے گا اپنے رب کے فیصلے کا کہ اب کب مجھے دوبارہ نافذ کرنا ہے، وہ حقت۔ اور یہی بہتر ہے کہ اسلام اس وقت کا انتظار کرے جب کہ اس کے آسمان کو دوبارہ بحال کیا جانا مقصود ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جو زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب اس زمانے کا انسان بھی یہ وہم و گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ زمین کو استری کر کے جس طرح کپڑے کو پھیلاتے ہیں اس طرح زمین کو پھیلایا جائے گا۔ کہاں پھیلایا جا سکتا تھا؟
اور اس زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی زمین موجود ہے جو علم میں نہیں ہے، جب وہ دریافت ہوگی تو زمین پھیل جائے گی۔ اب الفاظ کو دیکھیں، اس کا دوسرا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اذا الارض مدت سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے لوگ اس وقت، مدت کہاں پھیلائی جائے گی، کیسے پھیلائی جائے گی، مگر واقعات بتا رہے ہیں، زمانے کی زبان بول رہی ہے کہ امریکہ کی دریافت کی بحث ہو رہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جبکہ یہ زمین جو تم محدود سمجھے ہوئے ہو یہ پھیلا دی جائے گی، اور جب یہ زمین پھیلائی جائے گی تو چاند سورج کا گرہن وہاں بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے۔ اور جب پھیلا دی جائے گی تو اس وقت زمین اپنے خزانے اگلے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اگلے گی اور اپنا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہ جو مضمون ہے اس کا گہرا تعلق امریکہ سے ہے، کیونکہ تمام دنیا میں جو بھی نئے دور کی سائنسی ایجادات ہیں یہ امریکہ کی دریافت کے بعد اور امریکہ ہی میں زمین کے خزانے اگلنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت تفصیلی مضمون ہے۔ قطعیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر امریکی انقلاب نہ آتا تو تمام دنیا میں باقی باتیں بھی نہ ہوتی۔ لیکن دو جگہ حقوق کا لفظ ہے، ایک آسمان اسلام کے لیے یہی حکم ہے کہ انتظار کرو، اور یہ زمین جو مدت ہوئی ہے، جو لمبی کی گئی ہے، انہوں نے جو قبضہ کیا ہے، انہوں نے جو دنیا کی طاقتوں کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں قرار دیا ہے، ان کے لیے بھی یہی زیبا ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَوَقَّتْ، کہ وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار تو کرے۔ یہی بات سچی ہے، یعنی تمہاری زمینیں توڑ دی جائیں گی، تمہاری زمینی طاقتوں کا کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ اور وہ آیت جو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتی تھی، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَوَقَّتْ، یہ آیت ابھی پوری شان سے پوری ہوگی، اور اسلام کا آسمان دوبارہ دنیا پر محیط کیا جائے گا۔ اب یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ہے، اس کا ایک معنی جو عام ہے وہ تو ہے ہی، وہ ضرور درست ہے کہ انسان جد و جہد کرتا ہے اپنے رب کے لیے، بڑی محنت اٹھاتا ہے، اور آخر اس سے ملنا ہی ہے انسان نے۔ اس کے بہت سے روحانی معنی بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن یہاں لفظاً بھی یہ معنی اسی طرح پورے ہوں گے کہ اے انسان، تو اپنے رب کو ویسے تو نہیں پہچان سکا، لیکن یہ سارے سائنسی ادوار، یہ مشقتیں دنیا کے لیے، بے شمار محنتیں، تمام دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، اپنے دوام کے لیے ہر قسم کے ذرائع اختیار کرنا، یہ سارے انکا کادح، اصل یہ ہے کہ تو یہ محنت اصل میں اپنے رب کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا کے دکھا دیا تھا، پر تو نے مشکل رستہ ضرور اختیار کرنا تھا۔ تو پھر اسی طرح سے ہی انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ہے، تو نے اسے ملنا ہی ملنا ہے، خواہ محنت کا رستہ اختیار کرو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لو اور اب مل لو۔ اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو ایک سائنسدان نے بیان کیا ہے کہ بعض نئے زمانے کی دریافتوں کے نتیجے میں انسان مجبور ہو گیا ہے کہ روح کی حقیقت کو تسلیم کر لے، اور یہ حقیقت کو تسلیم کرنا 200 سال کی محنت چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہبی رہنما ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصور کرو، اور ہم روح کو انکار کر کے حقائق کی جستجو میں ان کو چھوڑ کر ان کو مذاق اڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور سفر کرتے 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 200 سال گزرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں سائنسی حقائق بتا دیتے ہیں کہ روح کا وجود اپنی ذات میں الگ ممکن ہے، اور جب یہ علم ہوتا ہے تو سامنے وہی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں جی ہم نہیں کہتے تھے؟ ان کے باپوں نے تو کہا یا نہ کہا، یہ تو فرضی بات ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے،
اور ضرور یہ بات پوری ہوتی ہے. حقت ہو کے رہے گا, تمہیں آخر آنا پڑے گا, ان محنتوں کے بعد یہ کہنا پڑے گا قرآن سچ کہتا تھا. سورہ الانشقاق آیت 1 تا 7. میں نے کہا آپ گھڑی پہ آپ نظر رکھیں, یہاں میں نظر رکھتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. تجھ سے وہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہہ دے کہ میرا رب ان کو پارا پارا کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور ان کو چٹیل میدان کی صورت میں چھوڑ دے گا. اب وہ کون لوگ تھے جو سوال کیا کرتے تھے ان پہاڑوں کے متعلق کہ یہ کب مٹائے جائیں گے, کیسے زیر ریزہ کیے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا یہ سوال. لیکن ان کے ذہن میں وہ جہاں پہاڑ تھے جو دنیاوی طاقتوں کے پہاڑ تھے. ایک طرف اہل فارس تھے, ایک طرف اہل روم تھے. یسألونک عن الجبال, وہ کہتے ہیں بتاؤ اے محمد رسول اللہ, اس طرف بھی تمہارے ایک دنیاوی حکومت کا عظیم پہاڑ کھڑا ہے, ادھر بھی ایک دنیاوی حکومت کا ایک عظیم پہاڑ کھڑا ہے, تم ان میں سے نکلو گے کیسے؟ تم تو دنیا کی فتح کی باتیں کرتے ہو اور راہ میں سد سکندری سے بڑھ کر روکیں حائل ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان روکوں کو, ان دنیاوی طاقتوں کے مٹانے کے متعلق یہ آیات ہیں. فرمایا یہ روکیں دور کر دی جائیں گی. یہ اس وقت بھی ثابت ہو گئی حقیقت, اور اب بھی ہو رہی ہے, اور اب ہونے والی ہے. بس پیشگوئیوں میں واقعات خود بولتے ہیں اور بولیں گے, اور 100% ان کی سچائی کو ثابت کر دیں گے. یہ ان آیات سے بھی بین ہی اسی طرح ثابت ہے. بس قرآن کی شان نزول کسی اور روایت کی محتاج نہیں ہے. وہ اس کی غلامی میں اس پر روشنی ڈالے تو کچھ اور بات ہے, مگر فریم ورک وہ آیات خود اپنا رکھتی ہیں. اور وہ فریم ورک اس کا جس چار دیواری میں یہ آیات چلتی ہیں, مضمون کو بڑھاتی ہیں, وہ فریم ورک ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. زمانہ جب بھی بات کرے گا اس کے حق میں کرے گا, اس کے مخالف بات نہیں کرے گا. بس یسألونک عن الجبال سے مراد وہ پہاڑ ہیں, یعنی پہاڑ جیسی قوتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی دونوں راہیں روک رکھی تھیں. فرمایا اللہ ان کو پارا پارا کر دے گا. اور وقت بتا چکا ہے گزشتہ کہ روم کی حکومت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ خدا تعالیٰ نے ریزہ ریزہ کر دیا اور اسلام کی اس پر حکومت ہو گئی. اور مشرق کی حکومت کا بھی خدا تعالیٰ نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا. لیکن اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے جو اسلام کی ترقی کا آج کا دور ہے. چنانچہ وہ انہی اگلی آیات سے ثابت ہے. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, تو ان میں کوئی موڑ نہیں دیکھے گا, کوئی کجی اور کوئی اونچائی نہیں دیکھے گا. یہ جو واقعہ ہے یہ مستقبل میں پورا ہونے والا اس لیے خصوصیت سے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے کہ اس زمانے میں ایٹمی جنگوں کا دور ہوگا, اور وہ بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں جو اسلام کی راہ میں حائل ہوگی وہ ان جنگوں کے ذریعے پارا پارا ہو جائیں گی اور ریت کے ذروں کی طرح زمین میں بچھا دی جائیں گی. ان کی عظمت کا یہ حال ہوگا, ان کا غرور ٹوٹ جائے گا, اور وہ پہاڑ سمجھ رہی ہوں گی اپنے آپ کو, اور پہاڑ سمجھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گی. ظاہری پہاڑ مراد نہیں ہیں, طاقتیں مراد ہیں. اس کا ثبوت قرآن کریم خود پیش کر رہا ہے, اس کے منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس دن یہ پہاڑ ایک ایسے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. اب پہاڑ کیسے چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ زمانہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی متکبر قومیں جب توڑ دی جائیں گی,
جب ان کا تکبر ملیا میٹ کر دیا جائے گا تو یہ انسان ہیں، پہاڑ نہیں ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دنیاوی بڑی بڑی سیاسی قوتیں مراد ہیں جو ذی شعور ہیں. پہاڑ تو بے حس اور بے جان چیزیں ہیں. فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ واقعہ دوبارہ رونما ہونا ہے، اس زمانے میں یہ پہاڑ جیسی طاقتیں محمد رسول اللہ الداعی کی پیروی کریں گے، لا عوج لہ، جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہیں ہے، سیدھا صاف وجود ہے جو قول سدید کا قائل ہے اور قول سدید پر ہی اس کی بنا ہے. یہ لا عوج کے مختلف معنی ہیں. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اس وقت تم دیکھو گے کہ آوازیں رحمان خدا کے سامنے جھک گئی ہیں، وہ مروب ہو گئی ہیں، نیچے پڑ گئی ہیں. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. تم اس وقت دبی دبی آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں سنو گے. انسان کی آواز خشعت کا معنی ہے جو بچھ گئی، سامنے نیچے ہو گئی. اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی بلند باغ دعوی کرنے والی طاقتوں کی آوازیں محمد رسول اللہ کی آواز کے سامنے مروب ہو جائیں گی اور وہ جھک جائیں گی، اور رحمان خدا کے سامنے ان کو اونچی بات کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. پھر فلا تسمع الا ہمسا. تو آپس میں سرگوشیاں کریں گے کہ کیسا عظیم واقعہ ہوا ہے. اس طرح فتوحات ہوتی ہیں جو سارے عالم پر چھا جائیں. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اب دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی عالمی شفاعت کا مضمون اس وقت پورا ہونا ہے جب کل عالم نے اس شفاعت میں سے کچھ لوگوں نے اس کی شفاعت کا حقدار بننا ہے. اسلام کے پہلے دور میں تو ایسا ہوا نہیں. اسلام کے پہلے دور میں تو دوسری آدھی دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا. اسلام کے پہلے دور میں تو ساری دنیا پر اسلام کے غلبہ اور ان بڑی بڑی قوموں کا پارا پارا کر ہونے کا ذکر ہی نہیں ملتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے شافع محشر اور کل عالم کے شفیع ہونے کا مضمون اس وقت پورا ہوگا جبکہ اذ الارض و مدت کے لحاظ سے نئی دنیا بھی دریافت ہو جائے گی، نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی اور سب پر غلبہ ہو جائے گا. تب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مضمون کھل کر سامنے آئے گا. لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کی جس کو اللہ حکم دے گا، اے میرے بندے اٹھ اور شفاعت کر. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. اور جو معنی میں کر رہا ہوں اس کے لحاظ سے یہ بنے گا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. اللہ اس کو قول کہنے کے لیے راضی ہو جائے گا. ایک یہ معنی ہے. اور رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس بندے کے لیے اللہ کا قول ہی سب کچھ ہوگا. دونوں طرف کے معنی بین ہی میرے نزدیک جائز ہیں. رضیہ کی ضمیر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جائے تو سب سے زیادہ آپ نے رب کی باتوں سے محمد رسول اللہ راضی ہوئے ہیں. جی اچھا جی، ایک ہی تھوڑی سی آیت رہے گی، اجازت ہو تو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اللہ جانتا ہے جو پیچھے ہے یا آگے آنے والا ہے، اور اس کے علم اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. بس اس خدا کے یہ اقوال ہیں جنہوں نے لازماً پورا ہونا ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اس وقت حی و قیوم خدا کے سامنے وجوہ جھک جائیں گے. یعنی قوموں کے سردار یا دنیا کے سردار جنہوں نے دنیا کو ضلالت میں مبتلا کیا ہے،
وہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وقت خواب من حمل ظلمہ، پھر بھی ظلم کرنے والے تو اس وقت بھی ہوں گے۔ یعنی اسلام کا غلبہ ان معنوں میں محیط نہیں ہو سکتا کہ ہر فرد بشر مان جائے۔ اس وقت ظلم کرنے والے باوجود اس کے پھر بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والے باقی رہیں گے، مگر غلبہ اسلام مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد وقت ختم ہو گیا ہے، تو باقی پھر مباہلے والی آیات کل سے شروع ہوں گی۔ 2 دن ہیں اس لیے نہیں، ایک تو آخری درس کا دن ہے نا، 2 دن ہیں، اور 2 دن میں یہ اگر نہ بھی ہوا تو باقی آیات شروع کر دیں گے۔ پھر مضمون کافی لمبا ہے ویسے، اتنا درس سارا پڑھنا دیکھیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایمان اللہ۔